للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قابل احترام ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تفسیر العشر الاخیر من القرآن الکریم۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں قرآن مجید کے آخری 3 پاروں کا ترجمہ، تفسیر اور اہم ترین مسائل۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سورہ العصر، جو تلاوت کے اعتبار سے 103 نمبر پر اور نزول کے اعتبار سے 13ویں نمبر پر ہے۔ مکی صورت جس کے اندر اللہ رب العزت نے دعوت غور و فکر اور دعوت عقیدہ آخرت دی ہے۔ ان مشرکین مکہ کو خطاب ہے جو آخرت کو نہیں مانتے، جو صرف اسی دنیا ہی کو مانتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہی ہے، یہاں کھائیں گے پئیں گے موج ملا کریں گے، اور جب یہ زندگی ختم ہو گئی تو گویا ختم۔ جبکہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے بعد بھی ایک بہت شاندار زندگی رکھی ہوئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور اگر کوئی بد نصیب وہ نعمتیں حاصل کرنے میں ناکام رہا تو پھر عذاب، سزا اور جیل بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہ فیصلے جس دن ہوں گے اس کو یوم الجزاء، یوم الدین، یوم التغابن کہتے ہیں، اور اس دن جو کامیاب ہوں گے وہ اللہ کی رحمتوں والی جنت پائیں گے، اور جو ناکام اور نامراد ہوئے، جن کے نامہ اعمال میں نیکیاں کم نکلیں اور گناہ زیادہ ہوئے، جن کے ترازو میں وزن تولتے ہوئے نیک اعمال ہلکے ہو گئے اور برے اعمال بھاری ہو گئے، وہ خسارہ پا جائیں گے۔ گھاٹے والی زندگی ان کی شروع ہو جائے گی اور اللہ کی عذاب اور اللہ کی جیل میں پڑ جائیں گے۔ اور جن کے اعمال نامے وزنی اعمال سے بھاری ہو گئے، جنہوں نے اپنے رب کو راضی کرنے والی نیکیاں کی ہوں گی، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ کہتے ہیں وہ تو خوبصورت، من پسند، دل پسند زندگی گزارے گا۔ جنت جس کے اندر نعمتیں مالا مال ہیں، جس کے اندر پھل ہیں، جس کے اندر دودھ، شہد، پانی کی نہریں چل رہی ہیں، جن کے اندر پاکیزہ اور بہترین لذت والی شراب موجود ہے، وہ نعمتوں والی جنت اس کا مقدر ہوگا جو اپنے رب کو راضی کرنے والی زندگی گزار کے گیا۔ تو اللہ رب العزت نے مکی صورتوں کے اندر آخرت کی فکر کرنے اور قبروں سے اٹھنے پر غور کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ یہ عقیدہ اپنا لو کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ قبروں سے ایک دن اٹھنا بھی ہے اور اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال نامے لیے حاضر بھی ہونا ہے۔ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر کامیابی یا ناکامی بھی ہوگی، تو جو یہ عقیدہ اپنا لے وہ کامیاب، اور جو اس عقیدے ہی کو نہ مانے تو وہ ناکام و نامراد۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورہ عصر میں اللہ رب العزت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے اور کس عقیدے کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، اور عصر کے وقت کی قسم، یا فرمایا کہ عصر کی نماز کی قسم۔ تو اللہ خالق، مالک، رازق، رب السماوات والارض جس چیز کی چاہے قسم اٹھا لے، اور جس چیز کی وہ قسم اٹھاتا ہے تو وہ بڑی اہمیت والی، بڑی شان والی، بڑی عظمت والی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے عصر کے وقت کی قسم کھائی کہ وہ وقت
کہ جس وقت اللہ رب العزت کے دن کے فرشتے ڈیوٹی مکمل کر کے واپس جا رہے ہوتے ہیں اور رات کی ڈیوٹی والے تشریف لا رہے ہوتے ہیں، وہ وقت کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ العصر، جس کی نماز عصر فوت ہو گئی سستی کی وجہ سے، نہ پڑھنے کی وجہ سے، ایسے بیکار کاموں میں لگا رہا، فضولیات میں مشغول رہا اور اس کی عصر کی نماز ضائع ہو گئی، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، تو وہ اس کا نقصان ایسے ہے کہ جیسے اس کا سارا مال و دولت بھی ضائع ہو جائے اور اس کے بیوی بچے بھی ختم ہو جائیں، تو یہ نقصان پھر بھی کم ہے، اور عصر کی نماز اور عصر کا وقت جو اس نے ضائع کیا اس کا نقصان پھر بھی زیادہ ہے۔ یہ وہ وقت کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام پر ظلم و ستم کے باوجود کافروں کو بد دعا نہیں دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی کو لہو لہان بھی کیا گیا، پتھر مارے گئے، گالیاں بھی دی گئیں، برا بھلا بھی کہا گیا، لیکن آپ نے دست مبارک بد دعا کے لیے نہیں اٹھائے۔ لیکن جنگ خندق کے دن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز رہ گئی اور مشرکین نے آپ کو عصر کی نماز نہیں پڑھنے دی، جنگ میں مشغول رکھا، تو اس روز رحمت عالم کو بھی اتنا شدید غصہ آیا، عصر کی نماز فوت ہونے کا آپ کو اتنا شدید دکھ ہوا کہ آپ کی زبان مبارک سے بڑے شدید الفاظ نکلے۔ آپ نے فرمایا مَلَأَ اللَّهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُوتَهُمْ نَارًا شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ، انہوں نے ہمیں عصر کی نماز ہی نہیں پڑھنے دی، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ اتنا شدید غصہ آپ کو آیا عصر کی نماز فوت ہو جانے سے۔ تو یہ ہے وہ عصر کا وقت اور یہ ہے وہ عصر کی نماز جس کی اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی کہ مجھے عصر کی نماز یا عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ تمام انسان سارے لوگ خسارے میں ہیں۔ سب کی زندگی یہ جو امتحان تھا، جو تیاری تھی، جس کے ذریعے آخرت کمانی تھی، یہ گزر رہی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت کب ختم ہو جانا ہے، اور ختم ہونے پر آیا تو ایک لمحہ بھی مزید نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ ختم ہوتا ہوا وقت کتنا رہ گیا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمٹ، اوسط لمٹ بتا دی کہ ان اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقلهم من یجوز ذلک، کہ میرے امتیوں کی عمر 60 سے 70 سال ہوگی اور بہت تھوڑے ہوں گے جس سے اوپر جائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو 60 کے قریب ہیں، جو 70 کے قریب ہیں، وہ تو بالکل اینڈ پہ ہیں، اور جو اس سے پہلے ہیں وہ بھی قریب قریب ہو گئے، اور جو ابھی بچہ ہے اس کے پاس مزید مہلت موجود ہے۔ اگر اللہ نے مہلت دی، کرنا کیا ہے؟ اپنے اس خسارے سے بچنا ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ سب لوگ خسارے میں ہیں۔ کیسے خسارے میں ہیں؟ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بہت بڑا مکان، ایک بہت بڑا سٹور ہو جس کے اندر باجرہ بھرا ہوا ہو، باجرے کا دانہ بہت بریک سا ہوتا ہے، بریک بریک دانوں سے وہ پورا حال بھرا ہو، کتنے دانے ہوں گے؟ لاکھوں، کروڑوں، اربوں دانے ہوں گے، اور پھر ایک چڑیا، ایک پرندہ 1 سال کے بعد آئے اور صرف ایک دانہ وہاں سے کھائے اور چلا جائے، تو فرماتے ہیں کہ بالآخر وہ مکان خالی ہو ہی جائے گا، وہ دانے ختم ہو ہی جانے ہیں، ایک دن آئے گا جب وہ مکان خالی ہو جانا ہے۔ تو بالکل اسی طرح انسانوں کی زندگی کتنی بھی لمبی ہو، کتنی بھی طویل ہو، وہ ختم ہو رہی ہے۔ ہر روز ایک دن کم ہو رہا ہے، ہر رات ایک رات اس میں سے کم ہو رہی ہے، اور جس زندگی کو یہ دن اور رات ہر روز ختم کر رہے ہوں، وہ ایک دن وہ ختم ہو ہی جانی ہے۔ بالکل اسی طرح کہ برف بیچنے والا برف کے بلاک لا کر ان کو پوری طرح کور کر کے بھی رکھ دے، بیچتا نہیں، تو کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ بڑے بڑے بلاک جن کو بڑے حفاظت کے ساتھ رکھا تھا، وہ بھی چپ کے پانی بن کر بہہ جائیں گے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بالکل اسی طرح انسانی زندگی، ہماری زندگی، یہ بھی لمحہ بلمحہ ختم ہو رہی ہے، پانی بن کر بہہ رہی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا، اور یہ ختم ہو رہی ہے۔ اور جس شخص نے اپنے رب کی جنت پانے کی کوشش نہ کر لی، کامیابی کی راہ پر نہ چلا، تو وہ خسارے میں ہے۔
تو بچے گا کون اس خسارے سے، اس نقصان سے؟ جو فائدہ اٹھا لے اپنی اس زندگی سے جو ختم ہو رہی ہے۔ قابل احترام ناظرین، اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو 1350 سال زندگی عطا فرمائی، 950 سال تبلیغ بھی کی، اتنی صدیاں جینے والا اللہ کا محبوب رسول بھی اس دنیا سے تشریف لے گیا۔ تو میں اور تم جن کی اوسط عمر ہی 60 سے 70 سال ہے، وہ کس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان کو تو بہت تیزی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مومنو تیزی دکھاؤ، جلدی کر لو، مقابلہ کر لو اپنے رب سے بخشش لینے کے لیے اور اپنے رب کی جنت لینے کے لیے، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے اور لمبائی تو بہت زیادہ ہوگی۔ اس جنت کو جو مومنوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس کے لیے جلدی کر لو، وقت تمہارے پاس تھوڑا ہے، اور جب وقت آ جائے تو مہلت بھی نہیں ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب وقت آ گیا، پورا ہو گیا، وہ جو لمٹ اللہ نے مقرر کی تھی وہ ختم ہو گئی، تو ایک لمحہ بھی مزید نہیں ملے گا، تو اس لمحے سے پہلے کوشش کرنی ہے۔ اور یہ لمحہ ہر کسی کی زندگی میں آیا، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان آئے ہیں سب گئے، اور جو رہ گئے ہیں وہ بھی جائیں گے۔ کوئی یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں بیٹھا ہوا، اور کسی کو یہ تا حیات زندگی نہیں دی گئی۔ دنیا جب تک باقی ہے وہ زندہ رہے گا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس اللہ کا فرشتہ ملک الموت آیا اور آ کر کہا عجیب ربک، اپنے رب کے پاس جانے کی تیاری کیجئے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو پہلے اطلاع دے دیتا ہے کہ اب ان کا وقت پورا ہو رہا ہے، اب اللہ کی ملاقات کا وقت قریب ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آنے والا فرشتہ جب یہ اطلاع دیتا ہے تو اللہ کے نبی کو غصہ آیا کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ غصے میں جوشیلے نبی تھے، تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ نکال دی۔ فرشتہ واپس گیا اور جا کر کہتا اللہ آج میں تیرے ایک ایسے بندے کو مل کے آ رہا ہوں جو ابھی فوت نہیں ہونا چاہتا۔ تو اللہ رب العزت نے آپشن دے دی کہ میرے محبوب سے کہو کہ بیل کی کمر پر ہاتھ رکھے، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنی مزید زندگی مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ آپ کے رب کی طرف سے آفر ہے کہ کسی بیل کی کمر پر ہاتھ رکھیے، جتنے بال نیچے آئیں گے اتنے سال مزید آپ کو دے دیے جائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فوراً پوچھتے ہیں ثم ماہ، اتنے سال جینے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ عرض کی ثم الموت، موت اس کے بعد بھی آئے گی۔ تو کہتے ہیں اگر پھر بھی موت ہی آنی ہے تو پھر الان، تو پھر ابھی چلتے ہیں، جب مہلت لینے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، جانا ہی ہے تو پھر چلیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، جو غفلت میں پڑے ہیں، جو رب کو یاد نہیں کر رہے، جن کو قبروں سے اٹھنے کی تیاری کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے، جن کو اپنے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں لینے کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ سب کے سب خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں ان خسارے والوں میں سے بچ بھی جائیں گے، ان میں سے نجات بھی پا جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت اور تلقین کرتے رہے۔ تو 4 خوبیوں والا شخص اس خسارے سے بچ جائے گا، اور باقی ہر شخص جو ہے وہ خسارے میں ہے، اس کی زندگی کا یہ سودا گھاٹے میں جا رہا ہے، اس کی یہ تیاری نقصان میں جا رہی ہے، وہ ناکام ہونے والوں میں شامل ہونے جا رہا ہے، سوائے اس شخص کے جس میں 4 خوبیاں ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ ایمان لے آئے، کس بات پر؟ اللہ عرش والے پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ نے جو صحیفے بھیجے ان پر، آخرت کے دن پر، اور اپنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آئے، تو یہ وہ مومن ہے جو اس خسارے سے بچ جائے گا۔ اور اگر اس کا اللہ پر ایمان نہیں، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں، آخرت کے دن پر ایمان نہیں، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں، اللہ کے رسولوں اور فرشتوں کو نہیں مانتا، تو یہ خسارے والا ہے۔ مومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول عبداللہ ابن جدعان بڑا سخی آدمی تھا، بڑا نیک آدمی تھا، بڑی بڑی نیکیاں کرتا تھا، اور خاص طور پر یصل الرحم و یطعم المسکین،
اس کی ایک خوبی تو بہت مشہور تھی کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، رشتہ داروں میں ناراض ہونے والے کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے، رشتہ داری توڑنے والوں کو ملاتا تھا، وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور غریبوں کو کھانا بھی بہت کھلاتا تھا۔ اللہ کے رسول مالدار تھا، بڑا مال خرچ کرتا تھا۔ فَهَلْ يَنْفَعُهُ ذَلِكَ، اللہ کے رسول کیا یہ نیکیاں اس کو فائدہ دیں گی؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا، اللہ پر ایمان لائے بغیر دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ کے رسول کو مانے بغیر چلا گیا ہے، آخرت پر اس کا ایمان نہیں تھا، قبروں سے اٹھنے کا یقین نہیں رکھتا تھا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو کیا یہ اس کو فائدہ دے گا؟ فرمایا اللہ اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں دیں گی یہ نیکیاں، کیونکہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ بھی اللہ پر ایمان لا کے یہ ریکویسٹ نہیں کی، رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ جزا کے دن جب تو اپنے بندوں کا حساب لے گا، نیکوں کو ان کی نیکیوں کا فائدہ دے گا اور گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا، اللہ اس دن مجھے بھی بخش دینا۔ تو اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں تھا، اس کا اللہ کے جزا اور سزا والے دن پر ایمان نہیں تھا، قبروں سے زندہ ہونے پر ایمان نہیں تھا، اللہ کے سامنے حاضر ہونے پر ایمان نہیں تھا، اور اس رب کو اپنا داتا اپنا مشکل کشا نہیں مانتا تھا، اس لیے یہ نیکیاں بھی کچھ فائدہ نہیں دیں گی۔ تو ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ ایمان تین چیزوں کا نام ہے، زبان سے کلمہ پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، زبان سے یہ گواہی دے کہ میرا اللہ، میری عبادت حقدار، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق وہ اللہ ہے، اور میرا رہنما، میرا راہبر، میرا مرشد وہ محمد اللہ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس ایمان اور عقیدے کے مطابق اس دل میں پکا اور پختہ یقین بھی رکھتا ہو، صدقم بقلبہ، من قال لا الہ الا اللہ صدقم بقلبہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا مگر دل میں پکا یقین اور ایمان بھی ہو تو یہ بندہ ہے جو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد عمل بالارکان، جب یہ ایمان لے آیا ہے تو اس کے بعد نیک عمل بھی کرے، جو اللہ نے حکم دیا نماز پڑھو تو نماز پڑھے، روزہ رکھو تو روزہ رکھے، زکوٰۃ دو تو مالدار زکوٰۃ بھی دے، حج کا حکم ہوا ہے، مالدار ہے، صحت مند ہے تو حج کو بھی جائے، یہ فرائض بھی ادا کرتا رہا، تو یہ ہے وہ مومن جس کے لیے اللہ رب العزت کی جنت تیار ہے۔ اور اگر اس میں کمی آئی، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے اور دل میں یقین موجود نہیں، تو یہ تو وہ منافق ہے جو مسلمانوں کے بچنے کے لیے، مسلمانوں کی مار سے بچنے کے لیے اور مال غنیمت میں سے حصہ بٹورنے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے، تو یہ وہ منافق ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافق ہے یہ تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اور اگر زبان سے اقرار بھی کر لیا ہے، دل میں پختہ یقین بھی موجود ہے کہ میں اللہ کو اپنا خالق، مالک اور معبود برحق مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو میں اپنا رسول مانتا ہوں، فرشتوں، کتابوں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور پھر نیک عمل کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں کوتاہی کی، کمی رہ گئی، تو یہ وہ مومن ہے جو قیامت والے دن اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوگا، اللہ اپنی رحمت سے نواز دے تو ان کمی کوتاہی کے باوجود جنت عطا فرما دے، اور اگر اللہ چاہے تو اس کمی کی وجہ سے جہنم میں پھینکے اور باقی ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ خرج من النار یوم من الدہر، جس شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھا لیکن پکا سچا مسلمان ہوا، عمل میں کوتاہی تھی، سزا کے لیے جہنم میں چلا بھی گیا، تو یہ ایک نہ ایک دن نکل آئے گا۔ اور جس کے پاس یہ ایمان نہ ہو، اللہ کو اپنا معبود برحق نہ مانے، یا اللہ کے رسول کو اپنا رسول نہ مانے، یا آخرت کے دن پر اس کا یقین نہ ہو، یا اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ ہو، یا اللہ کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو نہ مانتا ہو، تو یہ ہے وہ کافر جو جہنم رسید ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس ایمان کے بعد نیک عمل بھی کرے، اور نیک عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہو، اور اگر وہ عمل ثواب کے لیے کر رہا ہے اور طریقہ اپنے پاس سے بنا لے، وقت اپنے پاس سے اس کا مقرر کر لے، کیفیت اس کی اپنے پاس سے بنا لے،
اس کی تعداد اور مقدار اپنے پاس سے مقرر کر لے تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، آپ کی بتائی ہوئی مقدار اور تعداد کے مطابق نہیں کیا، آپ کے بتائے ہوئے وقت کے مطابق نہیں کیا، تو وہ عمل مردود نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر تصدیق نہیں ہے، جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، میرے سارے امتی جنتی ہیں سوائے اس کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہے جو جنت میں نہیں جانا چاہتا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری پیروی کی، میرے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی، وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری پیروی نہیں کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو نیک عمل اس وقت نیک ہوگا جب وہ اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق ہوگا، اور اگر کہیں بھی تعداد، مقدار، کیفیت، طریقہ اپنی من پسند طریقے سے پر چل گیا اور اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ دیا تو یہ وہ بدعت ہے جو بہت بڑی محرومی کا شکار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت سے محروم قرار دے رہے ہیں، اور یہ وہ بد نصیب ہے جس کو حوض کوثر سے پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ تیسرا عمل فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں حق بات پر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو حق پر ڈٹے رہنے کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ حق پر قائم رہنا، مشکلات میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر رہتے ہیں۔ اور چوتھا عمل فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مشکلات میں صبر کرنے کی تلقین کرتے ہیں، تنگی آ جائے، بیماری آ جائے، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فرائض کی ادائیگی میں مشکل آ جائے تو فرائض کی ادائیگی میں صبر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو حرام چیزیں کی ہیں، جو منع کی ہیں، ان سے بچنے میں مشکل آ جائے تو صبر کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کو ان کا اجر و ثواب بغیر حساب کے عطا فرمائیں گے۔ تو یہ چار عمل جو شخص کر لے گویا اس کی زندگی کامیاب ہے، وہ کامران ہے، وہ سرخرو ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر اور قبروں سے جی اٹھنے پر ایمان لے آئے، اور پھر اس ایمان کو قبول کرنے کے بعد نیک عمل کرے۔ نیک عمل وہ جو اللہ رب العزت نے کہا ہے کرو اور جو اللہ کے رسول نے کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ سلیقہ اور طریقہ اللہ کے رسول کا ہو تو پھر وہ نیک عمل بنتا ہے، اور اگر اپنی من مانی کی، اپنی مرضی سے اس کو ادا کیا، مرضی کے وقت پر ادا کیا، مرضی کی تعداد اور مقدار کے مطابق ادا کیا تو پھر وہ بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم رسید ہو جائے گی۔ اور تیسرا عمل کہ مومن جو ایک دوسرے کے لیے عمارت کی طرح ہے، مومن جو ایک دوسرے کے لیے ایک جسم کی طرح ہیں، ایک حصے میں تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، اور بلڈنگ کی طرح ہیں کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ باہمی مل کے کھڑے ہوتے ہیں تو بلڈنگ بنتی ہے، اسی طرح مومن مومن کے ساتھ محبت رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے۔ تو یہ کام کرنے کے بعد اگر مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں تو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں۔ تو یہ چار کام کر کے اپنی زندگی کو نفع بخش بنایا جا سکتا ہے، اور وہ انٹرنیشنل خسارہ جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، اس خسارے سے بچا جا سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نفع بخش زندگی اور نفع بخش آخرت عطا فرما، اللہ ہمیں کامیاب ہونے والوں میں شامل فرما دے اور اپنی رحمتوں والی جنت لینے والوں میں شمار فرما لے، اور خسارے سے بچنے والوں میں شمار فرما لے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.